دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید تجال سیریز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ٹائپ 1 وہ مخلوق ہوگی جو اپنے سیارے کا موسم، زلزلے اور اس سیارے کی تمام انرجی کو استعمال اور کنٹرول کرنے کا ہنر جان چکی ہوگی۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن کہلائے گی۔ ٹائپ 2 وہ مخلوق یا تہذیب ہوگی جو کہ نہ صرف اپنے سیارے کی تمام انرجی بلکہ اپنے سورج کی تمام انرجی کو کنٹرول اور استعمال کرنے کا فن جان چکی ہو۔ مطلب یہ کہ اپنے سورج کی تمام انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہو۔ یہاں پر وہ سولر انرجی جو ہم انسان استعمال کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ انرجی ہماری زمین پر پڑتی ہے اور ہم اس کا بھی صرف کچھ فیصد ہی استعمال کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج سے ہماری زمین پر 1,73,000 ٹیرا واٹس انرجی روزانہ آتی ہے، اور اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی مقدار ہے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ انرجی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری زمین کی ٹوٹل انرجی کی ضرورت سے 10,000 گنا زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم ٹائپ 3 مخلوق یعنی کہ ٹائپ 3 سیولائزیشن کی طرف۔ تو ٹائپ 3 وہ مخلوق ہوگی جو کہ پوری کہکشاں کی انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہوگی اور جو کہ بلیک ہولز کے ساتھ کھیل سکتی ہوگی، یعنی کہ بلیک ہولز کا استعمال جانتی ہوگی، جس کو ٹائم اینڈ سپیس میں سفر کرنا ایسے ہی آتا ہوگا جیسے ہم اپنے گھر سے بازار تک کا سفر کرتے ہیں۔ تو دروازہ کے ناظرین، یہ تھا کارڈاشف اسکیل کا مختصر سا تعارف، اور یہی ہمیں مدد دے گا اپنے آئیڈیاز کو آگے لے جانے میں۔ اور آپ کے نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ تھیوریٹیکل فزکس کے مشہور پروفیسر میشیو کاکو کے مطابق ہم انسان ابھی بھی شاید 100 سے 1000 سال پیچھے ہیں ٹائپ 1 سویلائزیشن بننے سے بھی۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں اس تھیوری کو جس کے لیے میں نے آپ کو کارڈاشف اسکیل کا تعارف دیا تھا۔ اب سوچیں ذرا کہ دجال کی صورت میں ہمارا واسطہ ایک ایسی مخلوق کے باشندے سے ہوا ہے جو کہ انہی 3 ٹائپس کی سویلائزیشن میں سے ایک کا باشندہ ہے، اور یہ جواب آپ کے ذمہ رہا کہ آپ اس کو کس سویلائزیشن میں سیٹ کرتے ہیں۔ وہ زمین پر آ کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور نسل انسانی اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ اپنی بات منوانے کے لیے گلوبل ارینجمنٹس کرے گا تاکہ تمام انسانوں پر اس کا ایک سا اثر ہو، اور وہ زمین کے ایک دن کو 1 سال جیسا بنا دے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو لوگ اسے مجبوراً خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس کام کے لیے یا تو اسے سورج کے اس حصے کو ڈھکنا پڑے گا جس طرف سے زمین پر روشنی آتی ہے، یا پھر زیادہ آسان یہ ہے وہ زمین کو ہی مکمل طور پر ڈھک دے۔ لیکن وہ زمین کو کیسے ڈھک سکے گا؟ ڈھکنے سے مراد میری یہاں ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی فٹ بال کو کسی کپڑے میں لپیٹتے ہیں۔ اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے گرد بھی ایک غلاف ہے، اور یہ غلاف کون سا ہے؟ یہ غلاف 5 لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جس لیئر میں ہم رہتے ہیں اسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، اور اسی لیئر میں بادل بنتے اور برستے ہیں۔ اسی لیئر میں ہمارے جہاز پرواز کرتے ہیں۔ اس سے اوپر والی لیئر یعنی کہ اسٹریٹوسفیئر میں مشہور زمانہ اوزون لیئر ہے جو کہ سورج کی ریڈیشن سے ہمیں بچاتی ہے اور ایک نیچرل فلٹر کا کام کرتی ہے۔ اس کے اوپر والی لیئر یعنی کہ تیسری لیئر کو ہم میسوسفیئر کہتے ہیں، اور آسمان میں جو تارے گرتے نظر آتے ہیں وہ اسی لیئر میں جل کر ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اوپر شروع ہوتی ہے آؤٹر سپیس، اور اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا تھرموسفیئر جس میں ہمارے سیٹلائٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر یعنی کہ زمین کے سی لیول سے 960 میل اوپر سے شروع ہوتی ہے آخری لیئر، اور اس کا نام ہے ایکسوسفیئر، اور اس لیئر کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے 6200 میل پر جا کر۔ آپ اس پر مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں اتنی سائنٹیفک گفتگو نہیں کر سکتا کہ کہیں بوریت ہی شروع نہ ہو جائے۔ اور اب اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھ کر آگے چلتے ہیں۔ 2 عدد احادیث یاد کرواتا ہوں جو ہم پچھلی ایپیسوڈز میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی
اور مدینہ کی ویرانی سے نکلے گی ملحمۃ الکبریٰ یعنی یہ عظیم جنگ، اور اس عظیم جنگ کا ظہور فتح قسطنطنیہ سے ہوگا، اور اس کے بعد دجال آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث نبوی ہے کہ دجال کے ظہور سے پہلے زمین اپنی پیداوار اور آسمان اپنی بارشیں مکمل طور پہ روک لے گا، جبکہ زمین تانبے اور آسمان شیشے کا ہو جائے گا۔ دونوں احادیث کا مفہوم آپ نے سنا کہ جنگ عظیم ہوگی، اور جنگ عظیم کے نتیجے میں زمین کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک پرندہ اڑے گا اور وہ زمین پر کوئی جگہ صاف نہ پا کر آخرکار تھک کر گر جائے گا، یعنی کہ اتنی لاشیں اور خراب حالات ہوں گے کہ اس کو اترنے اور بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں مل پائے گی۔ شاید یہ اشارہ اس جنگ کی طرف ہے جس میں غالباً ایٹمی، کیمیائی اور بایولوجیکل ہتھیار استعمال ہوں گے، ورنہ اتنی تعداد میں انسانوں کا مرنا یعنی کہ میس مرڈر عام جنگ میں ممکن نہیں ہوتا، اور وہ بھی 3-4 روز کے اندر۔ آپ کے ریفرنس کے لیے حدیث کا حوالہ یہ رہا، صحیح مسلم کتاب 41 حدیث نمبر 6927۔ اور یہ جنگ مڈل ایسٹ میں ہوگی، ایک طرف امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اور دوسری طرف 80 جھنڈوں کا لشکر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، یعنی کہ جنگ عظیم میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد ہماری زمین کی حالت ویسی ہو جائے جیسی کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے جیسی، اور امام مہدی اس جنگ میں جو کہ وہ ورلڈ الائنس کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، جیتنے کے بعد قسطنطنیہ کا علاقہ دوبارہ فتح کریں، جو کہ ورلڈ الائنس کے ہاتھوں مسلمان ہار چکے ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ ترکی بھی ورلڈ الائنس کا حصہ ہو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے اور یورپی یونین میں شرکت کے لیے اکثر کوششیں کرتا رہتا ہے۔ مسلمان جیسے ہی قسطنطنیہ فتح کریں گے، انہیں اطلاع آئے گی کہ پیچھے تمہارے گھروں میں دجال نکل آیا ہے، حالانکہ یہ افواہ ہوگی، لیکن پھر واقعی دجال خروج کر دے گا۔ تب شروع ہوگا عقل کو حیران کر دینے والا وہ سلسلہ جس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو کہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، اور ناظرین اپیرنٹلی یہ دعویٰ اتنا ابسرڈ لگتا ہے کہ ہمارا اسپیشلی مسلمانوں کا اس پہ ایمان لانا بہت مشکل ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے دور بھاگ جانا پہاڑوں میں، مطلب یہ کہ اس کے پاس وہ طاقت ہوگی کہ انسان ریزسٹ نہیں کر سکے گا، اور خصوصاً عورتیں، کیونکہ دجال کے بیشتر ساتھیوں میں یہود اور عورتیں ہوں گی۔ دجال خروج کر کے دعویٰ خدائی کرے گا تو لوگ اس کو فرمائش کریں گے کہ ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے، تم سورج سے ہمارے بچاؤ کا کوئی انتظام کر دو۔ مجھے امید ہے کہ یہ فکر آپ نے پہلے بھی کہیں سنا ہوگا، اور اگر یاد نہیں آ رہا تو سورہ کہف کی آیت 90 پڑھیں۔ میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت ذوالقرنین ایک جگہ پہنچے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ اللہ نے ان کے اور سورج کے بیچ کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین اور سورج کے درمیان کچھ لیئرز موجود ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن کیا یہ لیئرز اس ایٹمی جنگ کے بعد ویسے ہی برقرار رہ پائیں گی؟ شاید نہیں، اور اگر یہ لیئرز تھن ہو جائیں تو ہمیں زمین پر دن میں تارے نظر آنے لگ جائیں گے، اور خلائی ریڈیشن اور سورج کی حدت سے زمین تانبے کی طرح تپنے لگ جائے گی، اور اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ بارشیں تو پہلے ہی بند ہو چکی ہوں گی، گلوبل ایکو سسٹم بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو چکا ہوگا، ڈسٹروائے ہو چکا ہوگا، جنگ عظیم پوری دنیا میں چل رہی ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ کئی جگہ پر ایٹمی ہتھیار استعمال ہو چکے ہوں، کم از کم پاکستان، ہندوستان، رشیا، امریکہ، اسرائیل، عرب، چائنا اور یورپ میں تباہی تو یقینی ہوگی، کیونکہ ملحمۃ الکبریٰ میں ان ممالک کی شرکت لازماً ہوگی، اور یہ لڑائی گلوبل اسپیکٹرم پہ لڑی جا رہی ہوگی، اور دنیا کی 70% آبادی انہی بر اعظموں پر رہتی ہے جن پر یہ ممالک پائے جاتے ہیں۔ تو دروازہ کے ناظرین لوگ دجال سے وہی فرمائش کریں گے جو اس قوم نے جناب ذوالقرنین سے کی تھی کہ آپ ہمارے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ بنا دیں۔ اب وہ قوم کہاں بات تھی، اس کا جواب پھر کبھی آپ کو دیں گے۔
لیکن اگر آپ نے محترم ساحل ادیم صاحب کو سنا ہے تو میں ان کی بات سے متفق ہوں۔ قرآن پاک نے ہمیں اس حادثے سے پہلے ہی خبردار کیا ہے، جو کہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک دنیا کی مخلوق پر گزر چکا ہے، لیکن اس وقت ان کو اللہ کی مدد آ گئی تھی۔ اور ہمارے کیس میں دجال کا فتنہ آئے گا اور وہ دعوی خدائی کرے گا اور لوگوں کی فرمائش پر زمین کے گرد ایک ایسی لیئر بنا دے گا، ایک ایسا غلاف کہ جس سے سورج کی روشنی بس اتنی سی ہی گزر سکے کہ نہ مکمل تاریکی ہو اور نہ ہی دن کا اجالا۔ اس غلاف یا لیئر کی وجہ سے تمام دنیا پر ایک جیسا دن ہوگا۔ اس لیئر کی بدولت زمین کا وہ والا حصہ بھی اتنا ہی روشن ہوگا جو زمین کی طرف نہیں بھی ہوگا، اور وہ حصہ بھی اتنا ہی روشن ہوگا جو سورج کی طرف ہوگا۔ اس عمل کی بدولت گلوبل ٹیمپریچر گرنے لگے گا۔ اس دوران وہ ان علاقوں کو غالباً غلاف سے آزاد کر دے گا جہاں کے لوگ اس پر ایمان لا چکے ہوں گے۔ وہ یہ اس لیے بھی آسانی سے کر رہا ہوگا کہ وہ ٹائپ 2 یا 3 سویلائزیشن کی مخلوق ہوگا، اور اس کے لیے یہ سب کرنا آسان ہوگا، جیسا کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد کی ہوگی کہ جن کو سورج سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ لیکن قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو سورج سے پروٹیکشن فراہم کی تھی یا کہ نہیں، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اس قوم کا ذوالقرنین سے یہ کہنا کہ ہمیں سورج سے بچائیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ یہ شخص اس عمل کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ آپ ایک عام سے مزدور کو دل کا آپریشن کرنے کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لازماً اس قوم نے ذوالقرنین میں ایسی خوبیاں اور صلاحیتیں دیکھی ہوں گی کہ انہوں نے یہ فرمائش ان سے کی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ غلاف 1 سال تک زمین کے گرد لپٹا رہے گا۔ اس 1 سال کا مطلب ہے کہ زمین اپنے ایکسس کے گرد 365 دفعہ اور سورج کے گرد 1 دفعہ چکر مکمل کرے گی، اور اس چکر کے کمپلیٹ کرتے ہی رات ہو جائے گی، اور جب لوگ پھر اگلی صبح سورج کا انتظار کر رہے ہوں گے تو زمین کے گرد پھر وہی غلاف آ جائے گا۔ دن تو نکلے گا لیکن دن نہیں ہوگا۔ یہ مدھم سا دن 1 مہینے تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور پھر رات چھا جائے گی، اور اگلے دن پھر وہی مدھم سا دن طلوع ہوگا، اور یہ 1 ہفتے تک ایسے ہی رہے گا، اور پھر رات چھا جائے گی۔ لیکن اب جب رات ہوگی تو غلاف ہٹ چکا ہوگا، اور لوگ 1 سال، 1 مہینے اور 1 ہفتے کے بعد سورج کو دیکھ سکیں گے۔